اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد. اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے. ارے بھائی جنت کے اوپر تو آگے دروازے ہی بند ہیں, کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پیئیں گے تو سینے سے کھوٹ, غصہ, حسد ختم, پیٹ سے پخانہ پیشاب ختم, اور دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل, داڑھی غائب. جنت میں داڑھی نہیں ہے, یہاں ہے. یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو گی؟ سب سے الگ نظر آؤ گی. امرت بچہ 15-16 سال والا چہرہ, اجرت جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے, یہ اور ہلکی مونچھیں, اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح. اتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے, گھاس ہی گھاس ہے. وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے, بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا, نہ پیشاب آئے گا, نہ پخانہ آئے گا, نہ تھوک آئے گی, نہ بلغم آئے گا, نہ بیماری آئے گی. اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھنا. کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں, ہمارے ابا ہیں, تو ابا جان کے پاس جائیں گے, وہ کھلوائیں گے. بس ساری امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے, دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو, جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے کہتے میں کروں گا, فخر سے کہتا ہے میں کروں گا. آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا, انا لہو, یہ میرا ہی کام ہے. پھر آپ سجدہ کریں گے, اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا. پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل تعطی اشفع تشفع, سر اٹھا سوال کر سفارش کر, ہر چیز پوری ہوگی. تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے, جاؤ اوپننگ کرو. یہ نہیں کرتے, یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن, کوئی نیا مال ہوتا ہے نئی دکان ہوتی, تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے. تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی, آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ اس گاڑی کو, اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا. تو جب وہ نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر, تو سارے ایسے دیکھیں گے پہلے کون ہے بھائی, دیکھو کون ہے بھائی, کون ہے بھائی. تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اسے پکڑاؤ. تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے اور جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے, اس کو قا کہتے ہیں. وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے, میں نے صرف لفظ کی پکچر بنائی ہے. اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا, اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جی ایم, آج کی لینگویج میں جنت کا سی او رضوان فرشتہ ہے, اس کا نام ہے رضوان. وہ کھولے گا, کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا. پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے, اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو. تو ہر آدمی, اب آپ کے یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا, ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے, ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں تو اندھیرے میں پتہ نہ چلے. آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں, اور کتنی جنتی ہیں, اربوں جنتی ہیں, ان کی سواریاں کھڑی ہیں. آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا, آپ اسے پہچانیں گے, وہ آپ کو بٹھائے گا, اس کے پر ہوں گے, وہ آپ کو لے کے اڑے گا. تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا, تو وہاں وہ آپ کی سواری کو اتارے گا. تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا, اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی, تو جلدی سے اترنے لگے گا. وہ کہیں گے کدھر کہا یار یہ اتنی سونی لڑکیاں, میں جاتا ہوں ملتا ہوں. وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے. پھر اس کو سوار کرائیں گے, پھر اس کی پرواز ہوگی, آگے ایک جگہ جا کر اسے اتاریں گے تو آگے سونے کا محل ہوگا, اور اس کی حوریں پہلے سے بھی حسین ہوں گی. تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, مجھے چھوڑ دو. وہ کہیں گے جلدی نہ کر, یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے, سب تیرا ہی کھاتا ہے, فکر نہ کر, لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے. پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے تو یاقوت کا محل ہوگا, اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی. تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی, اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی, وینڈا والی.
لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو۔ اللہ اپنے نور، ہائے 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 ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا۔ اس لیے بیچاری وہ ٹیشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے۔ تو وہاں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، جو اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت۔ اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنے بیوی کا اندازہ لگانا کہ اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی۔ وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں۔ جب وہ یوں کرتی ہے سر کو اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے۔ اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا۔ ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، یہ دنیا سے 10 گنا بڑی۔ جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے۔ کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال، صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، 40 سال۔ پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ کہا ہائے میں نے دیر کیوں لگائی؟ جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا کر ایسے اس کو حق کرے گا۔ کتنی دیر؟ 70 سال، 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا، تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہوگا؟ اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟ ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا، ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، اور ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے، تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ آ کر اس سے ملے گی اور 4 باتیں کرے گی، انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی، کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع 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 ہر وقت مجمع ہوگا، کبھی بھی ایسے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے، تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا الراضی فلا اسخط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں، انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں، انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں، انا المقیم
फला अरहल, हमेशा तेरे पास रहूंगी, कभी लड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और ना मर के कहीं जाऊंगी। तू बाले मन कान लना व कुन्ना लहू। ये सब लोग अपनी सवारियों पर जन्नत के मकामात पर जाकर बैठेंगे और चारों तरफ से उनके लिए नौकर सलामन सलामा सलामन सलामा की आवाज लगाएंगे, सलाम सलाम सलाम। ये जन्नत का प्रोटोकॉल देखना, ये तो यहाँ का प्रोटोकॉल, जिसको प्रोटोकॉल देते हैं ना उसी को ही गोली ठोक देते हैं। तो वहाँ सलामन सलामा, वो बड़े खुश होंगे, यार हमें देखो इतने लोग हमें सलाम कर रहे हैं। तो अभी वो नौकरों का सलाम खत्म होगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते हमें सलाम क्यों कर रहे हो? बिमा सबरतुम, जो वेंडा में सब्र की जिंदगी गुजारी, आज उसका सलाम है। फनेम उक़बद्दार, ये है वो घर जिसे तुम छोड़ के अब नहीं जाओगे। यहाँ बड़े बड़े घर भी बना लो। मैं हर जगह बयान में मैंने कहा, मैं 91 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका जमात में आया था। तो उस वक्त ये किडनैपिंग भी नहीं थी और ये बदअमनी भी नहीं थी। तो वो डरबन में एक नौजवान मुझसे कहने लगा, मौलाना साउथ अफ्रीका जन्नत है जन्नत। उसका ये लहजा मुझे आज भी याद, साउथ अफ्रीका जन्नत है जन्नत। मैंने कहा यार एक काम करो, मैं भी आ जाता हूँ पाकिस्तान छोड़ के, लेकिन एक मुआहदा, ना तुम मरोगे ना मैं मरूंगा, फिर मैं साउथ अफ्रीका आ जाता हूँ, क्योंकि जन्नत में तो मौत कोई नहीं। तो या तो ये कहो कि यहाँ मरना भी नहीं है। उन्होंने कहा मरना तो है, कहा फिर पाकिस्तान ही ठीक है, वहीं कब्र बन जाए। तो जन्नत है जन्नत, तो मेरे रब ने घर बनाया है। ना नींद है, ना भूख है, ना प्यास है, ना थकन है, ना पेशाब है, ना पखाना है। पूरी जन्नत में एक छोटा बैग भी नहीं है। हर वक्त अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही। तो फरिश्ते सलाम करके जब जाएंगे तो एकदम दरवाजा खुलेगा जो मेरे नबी के लिए खुला था मेराज पर, और अल्लाह हम सब के सामने आकर कहेगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। अंदाजा लगा सकते हो उस मजे का, जब अल्लाह कहेगा तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। हल रज़ीतुम, राजी हो? बड़े राजी। और मेरे नबी ने फरमाया, एक एक मर्द औरत से अल्लाह नाम लेकर पूछेगा क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। फिर अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हें जन्नत से बड़ी चीज दे दूं? या अल्लाह जन्नत से बड़ी क्या हो सकती? कहा जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं होगा, जाओ मजे करो। तो जन्नती क्या कहेंगे, या अल्लाह वेंडा में हमें नमाजें तो पढ़ी पर टक्करें ही मारी, हमें पता ही नहीं था तू इतना खूबसूरत है, आज इजाजत तो दे कि हम एक सजदा तुझे देख के करें, एक सजदा, पूरे 2 रकात नहीं, एक सजदा तुम्हें देख के करें। तो अल्लाह फरमाएंगे तुम दुनिया में मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, तुम्हारे ज़िम्मे मेरी इबादत थी, अब तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता, मेहमान को इज्जत दी जाती है, खिलाए पिलाए। हम जो यहाँ आए हमारी जमात, तो हमें फिक्र है कि हमने रोटी कहाँ से खानी, हमें पता बंडा वाले खिलाएंगे कि हम उनके मेहमान हैं। तो मेरा रब कहेगा मैं मेज़बान हूँ, तुम मेहमान हो, जाओ खाओ पियो मौज करो, कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, बस मजा में रहो, मजा में, हर वक्त मजा में रहोगे और नो एंड। क्या अजीब बात है यार, क्योंकि हमारा कंप्यूटर अनलिमिटेड को सोच नहीं सकता ना, लिमिटेड है, कभी भी नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं मरे। कभी कभी मैं जन्नत को बयान करता रहता हूँ तो अल्लाह मुझे ख्यालों में भी आती रहती है, तो 2 दफा देखी भी है। ऐ जन्नत के हूर मैंने अभी बयान किया ना, अल्लाह की कसम जो मैंने ख्वाब में देखी है मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं वो बयान करता हूँ जो मैंने किताब में पढ़ा है, जो अल्लाह ने मुझे दिखाया है। ओ हो, उसके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं है। जिंदगी तो है ही मौत के बाद, क्या रैंड 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 के पीछे रनवे बन रहे हो। और हमारी पंजाबी में ऋण कहते हैं जुओं को जो सर में होती हैं। ऋण के पीछे ना भागो, ये तो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम अल्लाह रसूल की दौड़ लगाओ, ये तुम्हारी तरफ दौड़ेगा। तुम अल्लाह रसूल के गीत गाओ, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो मेरे अजीजों, ये एक जिंदगी है। मैं पूरी सीरत को इस 1.25 घंटे 1.5 घंटे में क्या बता सकता हूँ। अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो। अब तो बरेली बहुत आसान है, इसके अंदर पूरी किताबें मौजूद। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चले अल्लाह क्या कहता है। और अगर इस्लामी मुआशरा यहाँ बनाना है तो मोहब्बत से रहो, नफरत ना हो, फिरकावारियत ना हो, कौमियत ना हो कि ये पंजाबी है मैं गुजराती हूँ, ये सिंधी है मैं पठान हूँ, ये ना हो। हम मुस्लिम हैं
اور جو یہاں غیر مسلم ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دو، خیرات دو، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان کو اپنا آپ دو، یہ تمہیں اپنا سب کچھ دے دیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے۔ ان پہ خرچ کرو، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر صدقات خیرات ان غریبوں کو دو۔ زکوٰۃ تو علماء نے کہہ دیا کہ اہل ایمان کے غریب لوگوں کے، لیکن باقی تو ہم دے سکتے ہیں سب۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی جنگ کے خندق کے بعد، اس کا نام تھا سلمہ، کون تھی؟ طوائف، مکے کی گانے والی، آ کر کہنے لگی میں غریب ہو گئی ہوں، میری مدد کر۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں پڑھوں۔ اپنے نبی کی سخاوت دیکھو، کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں پڑھوں۔ آپ نے کہا تو گانے والی تھی، لوگوں نے تیرا گانا چھوڑ دیا۔ کہاں؟ بدر میں جو سردار قتل ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے میرا گانا چھوڑ دیا، میں بھوکی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس کی جھولی بھر۔ اپنی فیملی کیوں کہا؟ کہ کوئی فیملی سے باہر کا آدمی اعتراض نہ کرے کہ طوائف کو ہم پیسے کیوں دیں۔ ہم نے کہا میں اپنی فیملی کو حکم دیتا ہوں اس کی جھولی بھر، تو اس کی جھولی بھر کے آپ نے واپس بھیجا۔ یہاں کے لوگوں کو دو، یہ بیماروں پڑوسیوں تو ان کا حال پوچھو، کوئی ان میں مر جائے تو جا کر افسوس کرو، کسی کی شادی ہے تو اس کو جا کے مبارک دو، ان کے ساتھ آپ کا میل ہوگا۔ یہ بھی میرے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا۔ جس دن گوشت پکتا تھا ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو جب ان کے سامنے کھانا رکھتے تو پوچھتے وہ میرے یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے؟ کہا جی نہیں بھیجا۔ کہا جاؤ پہلے اسے بھیجو، میں پھر کھاؤں گا۔ اور اگر کہہ دیتے بھیج دیا ہے پھر خود کھا لیتے تھے۔ تو اس طرح ان میں اور آپ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ ہماری آپس میں محبتیں ہیں۔ دین میں محبت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپس میں بھی کوئی لڑے ہوئے ہو، بہت بڑا مجمع ہے وینڈا کے لحاظ سے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے صلح کر لینا اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ اور کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، وہ تو جاتے ہی جا کے اس سے معافی مانگو، وہ تم سے مانگے نہ مانگے تم جا کے مانگو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو، کوئی بھائی ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو۔ مر جانے والے کی کیا لڑائیاں، کیا جھگڑے، ایک 4 گز کی زمین ہے جس میں جا کے سو جانا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، اور میرے اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے توبہ ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ کہتا ہے اتنی دفعہ آ کے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ بار بار توبہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر دفعہ معاف کروں گا، ہر دفعہ۔ اور اللہ نے مثال دی، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دے، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، سارے معاف کر دوں۔ تو میں سارے مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ہم سارے بیٹھے بیٹھے توبہ کریں۔ تو میری اس بات کو مانتے ہو؟ توبہ کرتے ہو نا؟ نیت کرتے ہو؟ اچھا اب نے میرے ساتھ دہرانا ہے، یا اللہ میری توبہ۔ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اور آپ کے یہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس میں اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں تو اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ میں صرف 3 دن کے لیے گیا تھا، اور وہ بھی خود نہیں گیا تھا، میرا ایک دوست مجھے زبردستی لے کر گیا تھا۔ اس لیے میں 3 دن کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہوں، جو بہت بڑی تشکیل ہے 3 دن، کہ اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے۔ میں تو سنگر تھا، اپنے سکول، پرائمری سکول کا، ہائی سکول کا، کالج کا سنگر، بیسٹ سنگر تھا جنید جمشید کی طرف۔ تو میرا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، کبھی جمعہ پڑھ لیا جا کے بس۔ اور میں جب گاؤں، میں اسکول پڑھتا تھا نا، جب میں گاؤں جاتا تو میرے باپ نمازی تھے، تو ان کے ڈر سے میں نے کتنی بے وضو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ڈر تو تھا۔ ہاسٹل میں نماز فرض، ایک ہمارے وارڈن آئے، انہوں نے نماز ضروری کر دی، تو حاضری ہوتی تھی، تو ہم نماز میں تو نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین۔ 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین کے، اللہ اکبر۔ تو میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور وہ بھی زبردستی، امپریس ہو کر نہیں، پریشر سے گیا، چونکہ وہ میرا دوست اسکول سے میرا ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی خبر روشن کرے۔ چلو بتائے بھی نہیں کہاں جانا ہے، اور وہ 3 دن اللہ نے میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا۔ آج 53 سال ہو گئے میں اس راستے میں ہوں، اور آج وینڈا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اللہ رسول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور آنر کیا ہو سکتا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے گئے تو اللہ کی قسم مزے ہی مزے۔ موت تو بڑی مزے کی چیز ہے اگر اللہ راضی ہے۔ تو توبہ کر لینا سب نے، اور 3 دن کا اہتمام کرنا ہے ہر مہینے۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، نماز کوئی نہ چھوڑے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھو، مسجد سے دور ہو تو جہاں بھی ہو نماز ادا کرو۔ اور اب مالدار ہو
زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، صدقات غیر مسلموں کو دو، زکوٰۃ قریب ایمان والوں کو دو، اور آپس میں پیار محبت سے رہو، تو انشاءاللہ اللہ سے کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جس نے وینڈا میں اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے گا۔ تم تو مجھے پہچان رہے ہو، میں تمہیں نہیں پہچان رہا، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں پورا نہیں دیکھ رہا، تو تم سارے انشاءاللہ مجھے کہو گے جنت میں وینڈا میں آپ کا بیان سنا تھا، وینڈا میں آپ کا بیان سنا تھا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھا کرو، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ڈرنا بھی ہے، ایسا ڈر کہ بے امید ہو جائیں یہ بھی غلط ہے، اور ایسی دلیری کہ گناہ کرنے لگ جائیں کہ اللہ معاف کر دے گا یہ بھی غلط۔ رحمت کی امید ہو، گناہوں کا ڈر ہو، تو سارا مجمع اس کی نیت کرتے نا بھائی۔ چلو درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ سرزمین میں دور دراز علاقے میں تیرے محبوب کی امت کے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، اور یا اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھروں میں یہ بیان سنائی دے رہا ہے، جہاں جہاں جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہم پر اپنی نظر کرم فرما۔ اس وقت تیرے محبوب کی امت یا اللہ بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، ہم پہ رحم فرما یا اللہ، ہم پہ کرم فرما یا اللہ۔ آج میں ان سارے مجمع کو گواہ بنا کے میں نیت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت على كل شيء قدير۔ میں گواہی دیتا ہوں ان محمدا عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک وخلیلک۔ یا اللہ ان کے خلوص کی دفعہ میری اس بات کو بھی خلوص میں قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم یا اللہ تیری قسم ہمارے پاس ایسا ایک عمل بھی نہیں کہ تجھے دکھا کر کہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، کچھ نہیں کیا، کھوٹے سکے ہیں جھولی میں، اور تیرا دربار واحد دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری کھوٹی نمازیں، کھوٹے روزے، کھوٹی تبلیغ، کھوٹی دعوت، سب کچھ کھوٹا ہے۔ اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل ہمارے یہ کھوٹے سکے قبول فرما، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ اور جتنے بھی یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب اور ان بھائیوں کے بہنوں کے عزیز والدین، بہن بھائی، چھوٹے بڑے یہاں مر گئے، قبروں میں چلے گئے ایمان پر، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کو کہتا ہے میری تسبیح اور تحمید چھوڑو، بلکہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ان لفظوں میں دعا مانگو کہ اللہ اپنے ان بندوں کو بخش دیجیے جنہوں نے روزہ رکھا اور روزے کے وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں مغفرت کی۔ آج ہم اور آپ اس عیدگاہ میں حاضر ہیں۔ امام الانبیاء رحمۃ العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جا کے شکرانہ ادا کرو، اور سب مل کر کے الگ الگ بانٹتے تھے۔ آج سارے فقیر اکٹھا ہو، وہ فقیر رضا کا چودھری اور پردھان ہے، وہ فقیر جو یتیم و لاچار ہے، وہ فقیر جس کے تن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں وہ بھی جائے گا، جو پاؤں دستار والا بھی، امیر بھی، غریب بھی، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مسافر بھی، مقیم بھی، سب ایک جگہ اکٹھے ہو، اور اکٹھے ہو کر ہاتھ باندھ کر میری حمد و ثنا کر کے سجدے میں سر رکھو، میری شان میں میری عظمت اور کبریائی کا اعلان کرو، اور پھر مجھ سے تم بھیک مانگو، میں تمہیں مغفرت کا پروانہ ادا کروں۔ یہ اسلام کا سر امتیاز ہے کہ اللہ نے خوشیوں کے موقع پر، انسان کی فطرت ہے خوشی میں بے قابو ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے جو خوشیاں آتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ اسلام کا سر امتیاز ہے کہ نہانے میں، دھونے میں، غسل سے لے کے وضو تک، خوشبو لگانے سے لے کے عیدگاہ آنے تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں لگایا، اور سب سے کہا کہ میری بارگاہ میں جھکو، غم ہو یا خوشی سب کرنا، لیکن مجھے مت بھولنا۔ عید کی نماز یہ پیغام ہے، تو خوشی میں مجھے یاد رکھنا، اذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ شکایت اپنے آپ سے ہے اور آپ سے بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں ایمان کی دی ہے، عاجز نے ابھی کہا تھا کہ سب سے پہلی بات مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے
نعمت ایمان کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے. بزرگوں سے تو شکایت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نوجوانوں آپ سے خاص طور سے جو بہت بڑا مجمع جوانوں کا بیٹھا ہے، تبھی میں آپ سے محبت کی بات کہہ رہا ہوں. اب تک نہیں کیا تو میرے کہنے سے ایک دن 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچنا کہ اگر ہمارے سینے سے ایمان نکل جائے گا، ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ کی دولت نہیں ہوگی، ہماری آنے والی نسلیں اگر ایمان سے محروم ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا یہ سن کر آپ کے دل نہیں بیٹھتے کہ باپ نے کان میں اذان دی تھی، دوسرے کان میں اقامت کہی تھی، اور ماں نے اس کو کلمہ سکھایا اور پڑھایا تھا، استادوں نے اس کو قرآن سکھایا تھا، تحیات اسے یاد تھی، درود اسے یاد تھی، اس نے زندگی میں روزے رکھتے تھے. لیکن ایسے دنیا میں کیا ہو گیا کہ بڑی تعداد میں بہنیں اور بیٹے